ترسا آج کا یہ سوال پہلا جو ہے یہ عزیز دانیال احمد اور عصمت مریم صاحبہ، یہ دونوں بہن بھائی ہیں، انہوں نے ایک ای میل میں ہمیں کچھ سوالات، مجھے لگتا ہے اسکول جانے والے بچے ہیں تو ان کے سوالات ہیں، سوالوں سے یہ اندازہ لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور دیگر مسلمان فرقوں کا عید کا دن بسا اوقات یہ بعض اوقات مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عید الفطر کے بارے میں تو ہم نے اپنے ساتھی طلباء کو اسکول میں سمجھا لیا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کہ کیوں ہوتا ہے یا کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن بعض عرب جو ساتھی ہیں بچے ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا تعلق تو حج سے ہے اور وہ حج کے دوسرے دن منائی جاتی ہے، اور حج چونکہ مکہ میں ہوتا ہے تو لہٰذا عید الاضحیٰ جو ہے وہ تو مکہ کے مطابق ہی منائی جانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کہ یہ کس طرح سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ چاند جو ہے لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب وقت معلوم کرنا اس زمانے میں چاند کے ذریعے پتہ چلتا تھا، چاند نکلتا تھا، تاریخ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اور عید الفطر جس طرح بچوں نے لکھا ہے کہ عید الفطر کا چونکہ مختلف علاقوں میں جو چاند نکلے گا اس کے مطابق عید منائی جاتی ہے، اسی طرح یہ پہلی بات یہ کہ کہیں پہ کسی احادیث کی کسی کتب میں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ارشاد موجود نہیں ہے کہ عید الفطر کے لیے تو یہ حکم ہے لیکن عید الاضحیٰ کے لیے حکم نہیں ہے، اور عید الاضحیٰ کے متعلق کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد موجود نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کو حج کے ساتھ منایا جائے۔ حج میں یہ درست بات ہے کہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو ہم مناتے ہیں اور ان ایام میں مکہ میں حج ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ حاجی جو ان دنوں مکہ میں حج کر رہے ہوتے ہیں، جو حج کے ایام میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ تو عید کوئی نہیں مناتے، نہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اس طرح عید کا الگ 10 کو خطبہ ہوتا ہے، ان کے اپنے حج کی جو اپنے مناسک ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کہیں پہ ایسی وضاحت موجود نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود حج پہ تشریف نہیں لے کے گئے، مثلا ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں، اور اس میں صرف 1 سال کے لیے جو آخری سال تھا حضور کی وفات سے پہلے، اس پہ حضور حج پہ تشریف لے گئے۔ باقی عیدیں حضور نے عید الاضحیٰ مدینہ میں رہ کر منائیں، اور کہیں پہ یہ نہیں آتا، کہیں پہ یہ وضاحت موجود نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ پہلے پتہ کر لیں کہ مکہ میں کس وقت چاند نکلا، کس دن نکلا، اس کے مطابق ہم منائیں، بلکہ مدینہ میں جو چاند نکلتا تھا اس کے مطابق حضور عید مناتے تھے، 10 ذی الحج مناتے۔ اس میں یہ بھی قابل بات کی واضح ہو جانا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ اور مکہ کا اگرچہ 200-250 میل کا فاصلہ ہے، لیکن وہ سطح زمین ایسی ہے وہاں پہ مطلع ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں پہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ پہلے پتہ کر لیں کہ مکہ میں بھی چاند نکل آیا کہ نہیں۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اب جو ان بچوں نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ عید الفطر کے متعلق ہم مانتے ہیں اور احادیث میں یہ موجود ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے تربیت پائی، حضور کی پرورش میں جو بڑے ہوئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہم فقہہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا کر۔ انہوں نے کسی اس بعد میں ایک تابعی جب حضرت امیر معاویہ کا زمانہ حکومت تھا
تو اس زمانے میں ایک تابعی شام میں کسی کام کے لیے گئے اور وہاں پہ انہوں نے جمعہ والے دن رمضان کا آغاز کیا۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس دن یہاں پہ رمضان کا آغاز کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے والے دن اس کا آغاز کیا۔ تو اس جو تابعی تھے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے تو وہاں پہ جمعہ والے دن آغاز کیا تھا، تو کیا حاکم وقت جو ہے، جو امیر ہے شام میں، اس کا چاند دیکھنا کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ نہیں، ان کا چاند دیکھنا ہمارے لیے کافی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنا چاند دیکھ کے رمضان کا آغاز کریں اور اس کے مطابق ہی وہ مہینے کا آغاز کریں۔ اب اس میں اس حدیث کے متعلق جو علماء جن کتب میں یہ حدیث آئی ہے، مثلا صحیح مسلم جو صحیحین میں سے دوسری کتاب کہلاتی ہے، پہلے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے، پھر امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے، اس میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اور اس پہ امام مسلم نے بڑا خوبصورت باب باندھا ہے۔ جب عنوان باب کسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے تو وہ دراصل امام کا اپنا نقطہ نظر وہ ہوتا ہے یا علماء کا وہ نقطہ نظر ہوتا ہے۔ تو اس پہ جو انہوں نے باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّا لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُ، کہ ہر علاقے کی ایک چاند دیکھنے کی ایک رویت ہوتی ہے، ایک وہاں انہیں چاند نظر آتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ چاند دیکھ لیتے ہیں تو ان کا چاند دیکھا ہوا جو اس کے دور کے علاقے ہیں ان کے لیے وہ کافی نہیں ہے، ان کے لیے وہ ایسا حکم نہیں رکھتا کہ اس کو وہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی اسی دیکھے ہوئے چاند کو کی اتباع کریں۔ تو ہر بلد، ہر علاقے کی اپنا ایک مطلع ہوتا ہے جس پہ چاند طلوع ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں یا اس عنوان باب میں علماء نے کہیں پہ یہ بحث نہیں کی کہ یہ صرف رمضان یا عید الفطر کے لیے، بلکہ جس طرح میں نے بالکل شروع میں کہا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ چاند تو سارے سال کے مہینوں کا پتہ کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، تو جس طرح یہ حکم رمضان اور عید الفطر کے لیے آئے گا اسی طرح یہ حکم حج کے لیے بھی ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ ایک تصور کریں کہ اس تاریخ، جس تاریخ کو 10 ذی الحج مکہ میں ہے، اس تاریخ کو ساری دنیا میں عید الفطر کی، عید الاضحیٰ منائی جائے، تو پھر صرف تاریخ کیوں؟ پھر وہ وقت کیوں نہیں کہ جو وہ چاشت کا وقت وہاں پہ ہے اس وقت پھر ساری دنیا میں منائی جانی چاہیے؟ وہ پھر کسی جگہ پہ لوگ سو رہے ہوں گے، کسی پہ جاگ رہے ہوں گے، کسی میں آدھی رات ہوگی، اور ایک عجیب سی ایسی کیفیت لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے گی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق، ایسی تکلیف جس کی طاقت نہیں لوگ رکھتے۔ اور قرآن کریم نے اسلام تو شریعت تو یہ کہتا ہے کہ الدین یسرن، آسانی کا نام ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تو یہ تو مشکل پیدا کرنے والی بات ہوگی۔ اور پھر ایسے وقت میں وہ بھی نماز آ جائے گی جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاقوں میں ایسے وقت میں آئے جس کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے کہ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنی، مثلا فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز، نفل نماز پڑھنے کا اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح عصر نماز پڑھنے کے بعد، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد سورج غروب ہونے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو بعض ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ عید کا وہ وقت اگر ہم مکہ کے ساتھ منائیں تو آ رہا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دراصل آسانی اور بہتری یہی ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند دیکھ کے اس کے مطابق ذو الحج کا آغاز کریں گے، اور ان کے چاند کے مطابق، نکلے ہوئے چاند کے مطابق جب 10 ذی الحج ہوگا تو اس دن وہ عید منائیں۔ اور یہ ایک جذباتی خیال تو ہو سکتا ہے کہ جی دیکھیں مکہ جو ہے وہ مرکز ہے تو اس کے ساتھ منانا چاہیے اور اس کے ساتھ ملنا چاہیے، اتحاد ہوتا ہے، یگانگت ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر تو ممکن نہیں۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ 10 ذی الحج اگر وہاں پر ہے
تو کئی علاقے ایسے ہوں گے جہاں پر وہ وقت گزر کے اگلی تاریخ میں داخل ہو چکا ہے بالکل درست زمین کے دوسرے حصوں میں، تو ان کی مطابقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری چیز خان صاحب، یہ تو ہم آج کے اس دور میں یہ بچے جن کا یہ سوال ہے، جن کے ساتھی یہ بحث کرتے ہیں، آج کے دور میں یہ بات کر رہے ہیں جب سیٹلائٹ سے، فون سے، انٹرنیٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر چاند نظر آ گیا ہے، وہاں پر یہ تاریخ ہے، وہ اس وقت منا رہے ہیں۔ اب شریعت تو جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کو بیان کیا، اس کے بعد سے قیامت تک یہ قائم رہنے والی ہے۔ بالکل یہ ذرائع آج جو ہیں بہت سے لوگوں کو آج بھی میسر نہیں ہے، اور بالفرض یہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے یہ سسٹم کسی وجہ سے انسان کے جو ہے وہ اپنے ایک اور دور میں لوٹ آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر کس طرح سے پتہ کریں گے کہ اب مکہ میں وہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں، وہاں پر عید آج ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ کون بتائے گا، کون جائے گا اس کی خبر لینے؟ تو اس لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے جذباتی طور پہ صرف یہ تصور پیدا کرنا کہ اس سے بڑا اتحاد اور یہ گانگت ہوگی، دیکھیں ہماری جماعت میں اللہ کے فضل سے بہت اتحاد اور یہ گانگت ہے، ایک آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ لیکن یہ کبھی جو ہے ہمارے مرکز سے، حضرت صاحب کی طرف سے، خلیفۃ المسیح کی طرف سے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ چونکہ آج ہم لندن میں یہاں عید منا رہے ہیں تو سارے احمدی دنیا میں اس کے مطابق عید منائیں، کیونکہ حقیقت کے مطابق اور جو شریعت کی تعلیم ہے وہ تو وہی آواز دیں گے، نہ کہ کوئی جذباتی جو ہے وہ رنگ پیدا کر کے۔ اور پھر اس میں جو بات آپ نے بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج تو یہ ذرائع میسر ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور صحابہ دور دور تک گئے۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن بھجوایا اپنی زندگی میں ہی، اور بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں تو عید جو ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا تم نے اسی کے ساتھ کرنی جو مکہ کے ساتھ ہے یا جب ہم کریں، کیونکہ یہ چیزیں ممکن ہی نہیں تھی، اور ممکن ہوتی بھی تو یہ وہ فلسفہ ہے ہی نہیں۔ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا، سہولت کا اصول، کہ ہر علاقہ اپنے مطابق جب اس کا چاند نکلے، چونکہ یہ ساری اسلامی عبادات، اسلامی تہوار جو ہیں وہ چاند کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس لیے بڑی آسانی، جہاں پہ وہ چاند دیکھے ہر جگہ دیکھے گا نا۔ یہ اس زمانے کے اس لحاظ سے چاند تو آج کی موجودہ جو لیٹسٹ ذرائع ابلاغ ہے اس کے مطابق ہی تھا نا۔ جب چاند نکلتا تھا تو ساری دنیا دیکھ لیتی تھی اور اس علاقے کے سارے لوگ دیکھ لیتے تھے۔ اس لیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ تو ذرائع اب ہیں جس پہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا جی وہ امریکہ میں چاند نکلا ہے، اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا۔ ایک حوالے سے میں عرض کروں گا، ایک بڑی عجیب و دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر مکہ کو فالو کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کس چیز کو فالو کریں گے۔ دیکھیں عید کو آپ نے فالو کرنا ہے تو نماز عید تو وہاں پہ ادا ہی نہیں ہوتی، کہ یا تو نماز عید وہاں پہ ادا ہو، خطبہ ہو نماز عید کا، پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چونکہ مکہ میں عید، پھر بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن فرض کر لیں تو پھر بھی عید چونکہ اس دن ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ صرف قربانیوں کا دن ہے، قربانیاں کی جاتی ہیں، کوئی عید کی نماز نہیں ہوتی، کوئی خطبہ نہیں ہوتا۔ صرف عید کی نماز اور خطبہ صرف ان علاقوں کے لیے ہے جہاں پہ حج نہیں ہو رہا۔ مکہ کے لیے نہ عید ہے اور نہ ہی اس کا عید کے روز جو نماز پڑھی جاتی ہے، نہ خطبہ ہے۔ البتہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید منائی، عید کا خطبہ بھی ہوا اور اس کے بعد قربانیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو فالو کس کو کریں؟ پھر اگر دیکھا جائے تو محض اس کو تو نہیں فالو کیا جا سکتا۔ پھر یہ ایسی بحث ہے کہ یہاں رکنے والی نہیں ہے، پھر وہ کہیں گے کہ جی نمازوں میں بھی اس میں فالو کرو، جمعے میں بھی فالو کریں۔ وہ اوقات تو وہاں بھی لاگو ہوتے ہیں نا کہ ہر چیز کے اوقات مقرر ہے، پھر ایک چیز جو ہے اس کو کس اصول پر پک کریں گے ہم دین میں سے کہ جی صرف اس کو لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ اس لیے اصولی بات جو ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی ہوتی تو اس کی کوشش کرتے، لیکن کوئی ایسی بات شریعت اسلام میں ہے نہیں کہ جس کا عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو یا اس کے بس میں نہ ہو۔ اس لیے ہر انسان کو، اور وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے،
جس نے ایک کائنات کا نظام چلا رکھا ہے اس کے مطابق ساری عبادات کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم احمدی الگ فضل سے اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔